أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 138 139 یعنی 138 139 یہ دونوں آیات تلاوت کی گئی. سامعین کرام، جیسا کہ پچھلے جو دروس آپ کی خدمت میں اس صورت سے پیش کیے گئے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعونیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے پیش کیا اس کو بھی بتلایا، اور اس کے مقابلے میں جو قوم ہوتی ہے مدعو قوم، ان کا کیا کیریکٹر ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا. اور پھر باغی اور ظالم قوموں کا انجام جو ہوتا ہے اس کی ایک شکل فرعون کا جو انجام ہوا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے واضح کیا. اب آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ یہ قوم جو ایک عرصے سے فرعونیوں کے پنجے ظلم میں جکڑی ہوئی تھی، غلامی کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار اتار دیا تو وہ ایسی قوم کے پاس آئے جو بتوں کے سامنے مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت کر رہے تھے. قالو، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیلیوں نے جب دیکھا اس قوم کو تو کہا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، جیسا ان لوگوں کا معبود ہے ویسے ہی ہمارا معبود بھی مقرر کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، یقیناً تم لوگ بڑے جاہل اور نادان قوم ہو. محترم سامعین کرام، بنی اسرائیل ایک عرصے تک فرعونیوں کے قبضے میں تھے، اور فرعونیوں کی جو عبادت کے جو طریقے تھے اس میں سے ایک بت پرستی بھی شامل تھا، اور وہ لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے. اور ایک عرصہ تک فرعونیوں کے درمیان رہنے کی وجہ سے ان کے بہت سارے عقائد جو ان کے دلوں کے اندر راسخ ہوئے، مضبوط ہوئے، اس میں سے ایک گوسالہ پرستی بھی تھی، یعنی گائے کی پوجا، بچھڑے کی پوجا. ان لوگوں نے بھی اس عقیدے کو بالکل اپنے ذہن و دماغ میں اتار لیا تھا، اور عرصے تک یہ لوگ بھی بیل کی، گائے کی پوجا کرتے رہتے تھے. جب یہ لوگ فرعونیوں کے پنجے سے آزاد ہو کر کے سمندر سے پار ہو کر کے جب آگے بڑھے تو بعض مفسرین کے قول کے مطابق کنعانی لوگ اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق لخمی لوگ، یہ لوگ اپنے عبادت خانے میں پیتل کا ایک گائے کا بت بنا کر کے اس کو سامنے رکھا تھا، اور اس کے سامنے اس کی عبادت کر رہے تھے، جیسا کہ عام طور پر بت پرست لوگ کیا کرتے ہیں. جب بنی اسرائیلیوں نے دیکھا کہ یہ لوگ بیل کی پوجا کر رہے ہیں، گائے کی پوجا کر رہے ہیں، تو ان کا بھی جی للچایا، پرانی یادیں تازہ ہو گئی کہ ہاں ایسا کیا کرتے تھے ہم لوگوں نے بھی ایک عرصے تک جو ہے بیلوں کی پوجا کی تھی، گائے کی پوجا کی تھی، دیکھو کتنا بھلا معلوم ہو رہا ہے. ان کا جی للچایا تو فوراً ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، جیسا ان لوگوں کا ایک معبود ہے ہمارا بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو ہم نے کتنا سمجھایا ہے، حالانکہ تم لوگ میرے اوپر ایمان بھی لے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار بھی کرتے ہو، اپنے آپ کو موحد بھی کرتے ہو، اس کے باوجود یہ بات اب تک تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. کتنی نادان اور کتنی جاہل قوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ بت پرست ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم اوپر والے کی پوجا کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا بیان کریں گے؟ اس کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ انسانی فطرت کا ایک خاصہ ہوتا ہے، انسانی سوچ اور فکر کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ جو چیز محسوس ہوتی ہے اس کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے. لہذا سامنے بت کو بناتے ہیں اور تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر والا جو ہمارا معبود ہے اس کا یہ بت ہے.
اس کا یہ ڈھانچہ ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر والے کی یاد کو اپنے دل میں تازہ کرتے رہتے ہیں. یہی ہماری عبادت ہے. آپ دیکھیں گے بے عینی ہی مسلمانوں کے اندر بھی بعض طبقے ہیں جس کے اندر ایک عقیدہ ہے تصور شیخ کا. حالانکہ وہ لوگ بت کو تو سامنے نہیں رکھتے ہیں، لیکن جس شیخ کے ہاتھ پر یہ بیعت ہوتے ہیں، جن کو اپنا پیر بناتے ہیں، جن کے یہ مرید ہوتے ہیں، جن کو یہ اپنا مرشد مانتے ہیں، ان کے تصور یا تصویر کو برابر اپنے ذہن کے اندر رکھے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو ہمارے ہاں جو مسلمان طبقہ ہے، ان کے جو مذہبیں ہیں، ان کے جو فرقے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے اکابرین، آج سے کچھ سالوں پہلے، 100 سال پہلے، 150 سال پہلے جو اکابرین گزرے ہیں، بڑی تعظیم سے بیٹھ کر کے ان کا تصور ذہن کے اندر لاتے ہیں. اس کو تصور شیخ کہتے ہیں. اور یہ تصور جو ٹیکنیکل ورڈ ہے، یہ آج بھی صوفیت کے اندر پایا جاتا ہے، تصور شیخ. تو تصور شیخ کیا ہوتا ہے کہ جو شیخ ہوتے ہیں ان کی پوجا نہیں ہوتی ہے، پوجا تو اوپر والے کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ان کے ذریعے سے ان کا تصور، ان کی فکر، ان کی تصویر اپنے ذہن کے اندر بار بار دھیان لگا کر کے، سمادھی لگا کر کے، بہت اچھے انداز میں بیٹھ کر کے، پورا کنسنٹریشن کر کر کے اپنے شیخ کے تصور کو سامنے لاتے ہیں. تو گویا آپ دیکھیں گے کہ جو غیروں کے اندر باتیں ہیں، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، بالکل وہی فکر مسلمانوں کے اندر بھی. محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی جامع ترمذی ابواب الفتن کے اندر، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اور امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر نقل کیا ہے. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ مکہ سے حنین کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا کہ ایک بیری کا پیڑ ہے، اور بیری کے پیڑ کے نیچے کفار و مشرکین بیٹھتے بھی ہیں، اپنے اسلحہ وغیرہ کو لٹکاتے بھی ہیں، ایک عقیدے کے ساتھ. وہاں سے مسلمان گزرے، آگے بڑھے تو ایک سرسبز و شاداب اور بڑا سا بیری کا درخت دکھا. تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پیڑ بنا کر کے رکھا ہے، جس کو وہ لوگ اس کو ذات انوات کہتے تھے، جس پر اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور اس کے نیچے بیٹھتے تھے، تو اس کو ذات انوات کہتے تھے. تو کہا کہ وہ جو کفار و مشرکین ایک پیڑ کو مقرر کر کے رکھا تھا اور اس کے اوپر اپنے اسلحے کو لٹکاتے ہیں اور اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک ذات انوات مقرر کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ تو سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم بنی اسرائیل نے کیا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کا معبود ہے ویسا ہمارا بھی معبود مقرر کر دیے. تم لوگ بھی ویسے ہی سوال کر رہے ہیں. آپ یہاں پر ایک بات غور کیجیے کہ مسلمانوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیری کا درخت پوجنے کے لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو عقیدہ ان کے اندر تھا اس پر رکھ کر کے اس کے نیچے بیٹھتے تھے. بالکل اسی فکر کو سامنے رکھ کر کے مسلمانوں نے بھی ڈیمانڈ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ سوال بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اسلام اور ہمارے اسلام کی جو فکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو روح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی جو منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہے، وہ یہ کہ ہر وہ کام جو کسی انسان کو شرک کی طرف لے جائے، اس کام کو بھی رد کرنا ہے، اس کام کو بھی کنڈیم کرنا ہے، اس کام کو بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو بھی اتنا ہی بڑا درجہ دینا ہے گناہ میں جتنا بڑا درجہ شرک کا ہوتا ہے. تو محترم سامعین کرام، یہاں پر دراصل یہی نصیحت ہے ہمارے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب ہم نے سمندر سے پار اتارا تو وہ لوگ ایسے قوم کے پاس آئے جو بتوں کے سامنے بیٹھ کر کے ان کی پوجا کر رہے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا ان کا معبود ہے ویسا ہمارا بھی معبود بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم لوگ بڑے جاہل قوم ہو، ان هؤلاء متبر ما هم فيه، جس کام میں یہ لوگ مشغول ہیں، جس بت پرستی میں یہ لوگ مشغول ہیں، یہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے. وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کا یہ عمل باطل ہو جانے والا ہے. یعنی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بت پرستی کو مٹا دیں، بت پرستوں کو مٹا دیں. ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ بت پرستی کا جو عمل ہے اس کا خاتمہ کر دیں اور بت پرستوں کو ختم کر کے موحدین کو اس روئے زمین پر لائے. لیکن تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم لوگوں کو تعلیم دے دیا، سب کچھ کر دیا، اس کے باوجود تم لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل بنایا ہے، فضیلت سے نوازا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی حقیر چیزوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو. یہ تو بڑا ہی برا عمل ہے اور یہ بالکل ختم ہو جانے والا عمل ہے اور یہ بالکل برباد کر دینے والا عمل ہے. محترم سامعین کرام، آگے بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے.
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خالص توحید پرستی کی طرف گامزن فرمائے، شرک و بت پرستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔